بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے حرص میں کام کیا جائے، مقابلے پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تکافر و تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں۔ فخر کی بات نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر لکھتا ہوں کہ اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسرے سے تلاوت میں بڑھ جائے، خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے۔ تنافس دنیا کی چیزوں کے اندر بالکل غلط ہے کہ بھائی فلاں آدمی کے پاس ایسی بلڈنگ ہے تو میں بھی ایسی ہی بلڈنگ بناؤں، فلاں آدمی اس طرح سے پیسے کما رہے ہیں میں بھی اسی طرح سے پیسے اکٹھے کروں۔ ہاں، اس چیز کے اندر حرص بہت اچھی ہے کہ ایک آدمی اگر پابندی کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے اور زیادہ پابندی اپنے آپ کرے کہ جتنی پابندی یہ کر رہا ہے اس سے زیادہ پابندی میں کروں گا۔ یہ سمجھ، یہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے تو میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاؤں۔ یہ سمجھ میں، یہ 4 مہینے لگا رہا ہے تو جو ہے نا میں 1 سال لگاؤں، یہ 40 دن لگا رہا ہے میں چلہ لگاؤں، یہ 3 دن لگا رہا ہے جی میں چلہ لگاؤں، جی یہ 40 دن لگا رہا ہے میں 4 مہینے لگاؤں۔ یہ تنافس صحیح ہے۔ یہ قرآن پاک کے 1 پارہ پڑھتا ہے روزانہ، میں انشاءاللہ 3 پارے پڑھا کروں گا روزانہ، میں 10 پارے پڑھا کروں گا روزانہ، میں راتوں کے اندر جاگا کروں گا، میں اپنے ساتھیوں سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سب کا مقصد ہو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اخلاص اور للہیت ہونا بہت ضروری ہے۔ دکھلاوا کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ بالکل غلط ہے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ دے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب اور روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب اور روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا قبول ہونا وارد ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پہ اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی، بس یہ سوچتے ہیں کہ کہاں گولا چھوٹے اور بس کھجور پانی جو بھی گو سب ایک دم سے افطار۔ بہت سے آدمی جو بیچارے عادت بنی ہوتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتے، وہ تو کیا کرے، کھجور کھاؤں گے اور جیب میں سے جو ہے نا فوراً جو ہے نا ترسول سے نکال لیں گے اور منہ میں بیڑی لگائیں گے، بس سوتنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ میں دن صبح سے لے کے اب تک بیڑی نہیں پی، پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا۔ اور وہ خالی پیٹ بیڑی کا پینا اپنے گردے اور پھیپھڑوں کو ختم ہی کرنا ہے، بالکل نقصان دینا ہے بہت زیادہ۔ تو بہرحال اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ افطار کے وقت آدمی 5 منٹ 2 منٹ جتنا بھی ہو سکے دل سے دعا مانگے، دل سے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر نہ تو ویسے دعا کرے، دعا کرے، اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس وقت بھی کہاں آدمی متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے آدمی۔
بہت سی روایت میں روزہ دار کی دعا کو روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کی مشہور دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ تیری رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے یہ مانگتا ہوں کہ تم میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب خود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا منقول ہے یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما دے، اے وسیع عطا والے میری مغفرت فرما دے۔ اور متعدد دعائیں اور روایت میں وارد ہیں مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرماویں۔ یاد آ جائے تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یاد آ جائے تو مجھ سیاہ کار کو بھی، مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل فرما لیا کریں۔ اور سبھی کے واسطے دعا کرنی چاہیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اکابر کے لیے، علماء کے لیے، مسجدوں کے واسطے، مدرسوں کے لیے، مرکزوں کے لیے، خاص کر اپنے بھائی فلسطینوں کے لیے دعا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے جی۔ ان کے واسطے ہر وقت ہر نماز میں فلسطین کے لوگوں کے واسطے دعا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ فتوے معلوم کر رہے ہیں فلسطین کے لوگ، مجاہدین کیا کر رہے ہیں؟ فتوے معلوم کر رہے ہیں۔ کیا معلوم کر رہے ہیں کہ ذرا فتویٰ دے دو مفتی صاحب، کیا کہ ہمارے پیروں کے اندر جوتے ہیں، ہم انہیں نکال نہیں سکتے، اگر ہم نے جوتے نکال لیے تو پھر پہن نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے پیر زخمی ہو چکے ہیں اور پیروں کے اوپر ورم اتنا آ گیا ہے کہ جوتے نہیں نکلتے، اور اگر نکل گئے جوتے پیروں میں سے تو پھر پہننے کے نہیں اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بازوؤں کے اندر طاقت نہیں ہے، اور اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی ہمارے زخموں کو لگتا ہے جو پانی نقصان دیتا ہے، اور اگر ہمیں وضو کے واسطے پانی ملتا تو ہم پھر پانی پی لیا کرتے جی۔ مطلب پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نماز کے واسطے فتویٰ معلوم کر رہے ہیں کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ آئے ہائے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کی طرف دھیان ہے کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جس مفتی صاحب سے معلوم کرا ان مفتی صاحب کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پیروں کو چوم لوں اے مجاہدین، اگر مل جائے تو تمہارے پیروں کے تمہارے جوتے میں اپنے سروں کے اوپر رکھ لوں، کہ تم نے جس اس سے انداز سے ہم سے فتویٰ معلوم کرا ہے ہم جواب دینے کے قابل نہیں، اب تم تیمم کر سکتے ہیں، اگر ہم مل جاتے تو ہم تمہارے زخموں کو اپنے منہ پہ لگاتے، تمہارے پیروں کو اپنے منہ پہ لگاتے۔ مجاہدین کا بہت بڑا تھا۔ وہ بچے کہ جو بھوک ہے، پیاس ہے اور ہاتھ میں گھاس لے رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں اور گھاس کو اس طرح سے چاپ رہے ہیں جیسے بچے کو ہاتھ میں روٹی دے دیتے ہیں نا، وہ روٹی قطر قطر کھاتے ہیں، وہ گھاس کو قطر قطر کر کھا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، بچہ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان مجاہدین کے واسطے، ان زخمیوں کے واسطے کہ زخم کے اندر تڑپ رہے ہیں، ہاتھ بازو یہاں سے بالکل کٹا ہوا ہے، بالکل کتنا یہاں سے کٹا ہوا ہے، کتنا سال کا بچہ؟ 11 سال کا بچہ ہے اور بھوکا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ ایسے میں دیکھنے کے واسطے گئے، معلوم کر رہے ہیں کیا حال ہے بیٹے، کیا کہہ رہا ہو بچہ؟ کہ میرا درد ہو رہا ہے، میرے تکلیف ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں۔ کیا کہہ رہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہہ رہا ہو بچہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ اور ہم تو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے، کچھ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، سب سے پہلے اگر حملہ ہوتا ہے تو نماز کے اوپر حملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اگر حملہ ہوتا ہے دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے، روزوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں روزہ رکھا؟ پیٹ میں درد تھا۔ کیوں نہیں روزہ رکھا؟ سر میں درد تھا۔
کیوں نہیں روزہ رکھا؟ کہ بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کی دعاؤں میں اور ان کی قربانیوں کے اندر، ان کی دعاؤں کے اندر ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔